بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان احباب کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جناب مولانا محمد یونس صاحب، مفتی صلاح الدین صاحب، صلاح صاحب، اور اسی طرح محمد صدیق شریفی صاحب اور دیگر اکابر مبشر شاہ صاحب، جتنی بھی احباب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت جزائے خیر سے نوازے۔ بڑی محنت فرمائی، بہت انہوں نے ماشاءاللہ رات دن ایک کر کے آپ احباب کو یہاں بلایا، تشریف لائے، اور آج کی مجلس اس لحاظ سے بھی ماشاءاللہ بڑی باعث برکت ہے کہ بڑا صحیح کام ہو گیا ہے۔ اور آپ دن نا ایک تار ٹھنڈی ہوئے تو ایک تتی ہوئے تو پھر روشنی صحیح ہوتی ہے۔ تو ایک بیان ماشاءاللہ قاضی احسان الحق صاحب کا بہت اچھا بیان ہو گیا، اور پھر دوسرا بیان آپ کے سامنے ابھی قاری بلال صاحب نے فرما دیا۔ اگرچہ یہ پنجابی دوسری سرائکی ہے، لیکن تساں سارے یہ گلاں سمجھتے آ گئی ہیں نا جڑیاں معافیاں، میں تو سمجھتا ہوں اچھی طرح سمجھ آئی ہیں، کیونکہ سارے انہاں نال پیسے بھی دیندے رہے ہیں، اور کسی تسی پیسے نہیں دیندے ہو، تسی ٹبادی جساں پیسے جاؤ اور بندہ سمجھ دے کہ تساں وہ گل اچھی لگی ہے۔ بہرحال اسی ماشاءاللہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں ختم نبوت کا، ان حضرات کی قربانیاں ہیں، بڑی محنتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہمارے اسی علاقے میں یہ چیز ہے، باقی شاید پورے ملک میں اس طرح نہیں ہے کہ حلقات ہیں اور حلقہ اس کے سے حلقات سیدنا ابو ہریرہ ان کے زیر اہتمام اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ یہ ان حضرات کی، حضرت مفتی زبیر صاحب کی اور دوسرے احباب کی بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا سایہ نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، یہ دیکھو اس مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ ایسے بیوقوف نہیں تھا، یہ پڑھا پہلے یہ آریاؤں کے ساتھ یہ مناظرے کرتا تھا۔ علماء سارے جانتے ہیں اس کی تاریخ، جس نے پڑھی ہے نا، یہ کیوں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ یہ بدبخت، یہ بدنصیب جو تھا نا، یہ بڑا بے ادب اور گستاخ تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، میں بھی نبی بن جاؤں۔ ابو بکر صدیق ادب والے تھے، انہوں نے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، پھر حضور کے خاندان اہل بیت حسن حسین، ان سب کے ذہن میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جتنے تھے مسلمہ قذاب، اور اس کے بعد مسلمہ قذاب پتہ حضور کی خدمت میں آیا تو اس نے کیا کہا؟ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، یہ سارے کے سارے بے ادب اور گستاخ۔ اس لیے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آپ سے ایک بات پوچھی گئی، مجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پہلے امیر تھے حضرت شاہ صاحب، ان سے پوچھا گیا حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا، عمر فاروق نے بھی دیکھا۔ اس دور میں کسی اللہ کے ولی کی خدمت میں کوئی تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اس کی دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ جیسے پیچھے ملک پورہ میں ہوا اجتماع، حضرت مفتی زبیر صاحب نے فرمایا، اور ہمارے استاد جی مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، تو دیکھو ان کا کیا ایک رونق تھی، کیا رحمت تھی، اور کتنی دنیا ان کے آنن فانن بیعت ہو گئی۔ تو اللہ والوں کی مجلس میں اس وقت بھی جو بیٹھتا ہے اس کے دل کی دنیا بدلتی ہے۔
تو ابو جہل ابو لہب نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رات دن دیکھا، اور بدبخت ایمان نہیں لائے۔ حضرت شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا، امیر شریعت سے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میاں ابو جہل ابو لہب نے میرے نانا کو دیکھا ہی نہیں، وہ محمد ابن عبداللہ کی نظر سے دیکھتے رہے، اگر محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھتے تو وہ بھی ایمان لے آتے۔ وہ تو بے ادب اور گستاخ تھے، عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد نام ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، یہیں مکے میں رہنے والا ہے، بس اتنی سمجھتے تھے، اپنے جیسا سمجھتے تھے، آگے یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا لاڈلا ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اللہ نے تو ان کو مقامات بخشے ہیں۔ کوئی انسان، کوئی فرشتہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک پہنچ سکتا ہی نہیں، تو وہ اس نظر سے دیکھتے رہے کہ یہ صرف محمد ابن عبداللہ ہے، اس لیے بے ادبی گستاخی وجہ سے مارے گئے۔ اور جنہوں نے ادب کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ ہوئی، نام نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حضور تھے، ایک طرف وہ دوسرے طرف وہ مکے والے تھے نا، تو جب وہ سارا سفدہ تیار ہو گیا، وہ صلح نامہ لکھا گیا، تو نیچے نام لکھا میں محمد الرسول اللہ، ایک طرف حضور ہیں، تو جو وہ آئے تھے نا دوسری طرف سے، انہوں نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے ہم اس کو تو مانتے ہی نہیں، اگر ہم رسول اللہ مان لیتے تو بات ہی ختم تھی، جھگڑا ہی نہیں تھا، یہ محمد کے ساتھ رسول اللہ نہ ہو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ علماء تشریف فرمائے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے، اور حضرت علی سے فرمایا علی اس کو کاٹ کے لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ اب دیکھو یہ ہے ادب، یہ ہے عشق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں آپ کے نام کو مٹا نہیں سکتا، میں اور جو شاہ فرمائے کروں گا، لیکن میں آپ خود لکھوں محمد الرسول اللہ اور پھر میں رسول اللہ کو مٹا دوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا لا مجھے دے، پھر حضور نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا کے لکھا محمد ابن عبداللہ۔ تو جن کے ہاں ادب اور احترام تھا نا، وہ یہ سمجھتے تھے، تو اس لیے یاد رکھو ادب احترام بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ان احباب کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرما، ان حضرات نے بڑی محنت فرمائی، اور پھر آپ بھی ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں، اللہ آپ کو بھی بڑی جزائے خیر دے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے بھائی تو یہ مولوی صاحب، قاضی صاحب یا میں گناہگار، ہم کرسیوں کو تو خطاب نہ کرتے نا، کرسیوں کو تو کوئی نہیں بولتا، آپ سب اتنا بڑا مجمع، عظیم الشان اجتماع، شیخ البرڈی کی جگہ، اور پھر رات گئے، اور پھر موسم بھی چنگا پھلا، ٹھنڈا سردی پھر مڑ کے آ گئی، تو اس طرح آپ حضرات کا تشریف لانا یہ آپ حضرات کی بہت بڑی نیکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قیامت کے دن حضور کے جھنڈے کا سایہ بھی نصیب فرما دے، اور اسی طرح جہاں جہاں اجتماعات ہوں بھائی ہر اجتماع شریک ہونے کی کوشش کیا کرو، اور جس طرح مبلغین حضرات، علماء حضرات فرماتے ہیں نا اس پر عمل کی کوشش کیا کرو۔ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، ہماری جماعت کے جو رسالے ہیں نا، ایک تو لولاک ہے اور دوسرا 7 روزہ ختم نبوت ہے، یہ ضرور لگواؤ۔ حضرت یہاں کتنا آتے ہیں؟ کتنے آتے ہیں کبار میں؟ کتنے تعداد میں رسالہ آتا ہے ڈولک صاحب؟ 450 سارے کبار میں کم از کم 10,000 رسالہ آنا چاہیے، اور کینسل کہنا کینسل رسالہ اور وہ ٹلی انشاءاللہ اچھا چاہ ہوا چھٹے ہو گئے انشاءاللہ
ایک ایک بندہ دو دو تین تین رسالے خرید کے آگے تقسیم کرو نا، یہ بہت بڑی بات۔ ایک تو منتھلی مہینے کا رسالہ ہے، دوسرا ہفتہ روزہ ہے، وہ ضرور لوکاری حق صاحب جو ہیں ہمارے مفتی صاحب، ان کے ساتھ رابطہ کریں، حضرت مفتی صاحب کے ساتھ رابطہ کریں، بلکہ یہاں جو ذمہ دار ہیں مولوی یونس صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ان کو نام لکھائیں اور رسالہ ضرور منگوائیں۔ اب دیکھو نا یہ جتنی باتیں ہیں نا، حضرت قائی صاحب نے باتیں ارشاد فرمائی، آپ نے سن لی، ہم نے بھی سن لی، دوسرے قاری بلال صاحب نے سر شر لگائی، آپ نے بھی خوش ہوئے، پیسے سے بھی انہوں دیتے ہیں تو وہ پھر اور بھی چلے گئے تو سب یہ گلہ بول گیا، انہوں نے کیا تھا، صبح تک کسی بھی گل یاد نہیں رہتی۔ اس واسطے رسالہ لو، رسالہ پڑھو، دوسرے میں پڑھاؤ، اس پہ جو یہ گل لکھی گیا وہ انشاءاللہ تم کو کام آسن کر کے سو سارے ساتھی رسالہ لگواؤ، ہفتہ ماہنامہ لولاد ماہنامہ ہے اور ختم نبوت ہفتہ روزہ ہے، یہ سارے دوست پڑھ لو۔ اچھا اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ان حضرات کی اس محنت کو قبول فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما، اور یا اللہ جتنے اہل ایمان مرد ہوتے دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ بھئی ہمارا ختم نبوت کا بڑا دیوانہ بڑا اچھا آدمی تھا، کیا نام تھا؟ جان زیب صاحب، آپ بھی جانتے نہیں؟ وہ جان زیب صاحب ہر مجلس میں ہر جگہ پہنچ گئے تھے، ہمارے اٹک بھی چلے جاتے، جدھر جلسہ ہوتا ختم نبوت کا پہنچ جاتا، اور اس نے بڑی قربانی دی تھی، بہت بڑی قربانی۔ یعنی اس کا جو داماد تھا وہ بدقسمتی سے قادیانی تھا، تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مڑی بچیے یا پیو نال رکھ یا جانے نال، آئندہ تیرے واسطے میرے گھر کے دروازے بند ہوں۔ یہ اس کی بہت بڑی قربانی تھی، آج کوئی کر سکتا ہے؟ تو بہت مجاہد تھا ختم نبوت کا۔ وہ بھی پچھلے دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ملتان گئے، واپسی پر ایکسیڈنٹ ہوا، شہید ہو گئے۔ اس میں ان کی مغفرت اور رفع درجات کی دعا فرمایا، یا اللہ ان کے بھی درجات کو بلندیاں نصیب فرما، یا اللہ اسی طرح اور بھی جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر فرما۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جتنی محنتیں ہیں یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما، زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، ادب اور احترام نصیب فرما، بے ادبی اور گستاخی سے سب کو محفوظ فرما۔ جو مقام رفیع اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ آپ کو یہ بچہ بیمار ہے جی، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت نصیب فرما دے، اللہ شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ بیمار بندہ عاجز ہوتا ہے جی، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا، اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن پوچھیں گے میں بیمار تھا تو عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا انت رب العالمین، اللہ تو رب العالمین ہے، تو کدھر بیمار ہوا؟ اللہ فرمائیں گے میرا ایک بندہ بیمار تھا نا، اور بیمار بندے کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، فرما عند قلب الکثیر، مجھے ٹوٹے ہوئے دل میں تلاش کر میں وہاں ہوں گا۔ تو بیمار آدمی بھی جو ہے نا اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی صحت دے، اور بھی جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما، یا اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ بیماری آپ ہی کی طرف سے آتی ہے، بندے عاجز ہیں، آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا اللہ اس کو صحت کے ساتھ تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما، یہاں شریعت مطہرہ کا نظام جاری ساری فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما، یا اللہ ہماری بہن عافیہ صدیقی کو بھی یا اللہ رہائی نصیب فرما، یا اللہ دنیا بھر کے مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عالمی مجلس